ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں حد شریعت کو کراس کیا اور یہود نے کراس کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن مریم، نصارہ المسیح ابن اللہ، تو یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری شان میں ایسا کلمہ کہنے کی اجازت، زور سے بولو، کہا کہ میری شان میں ماورائے حدود شریعت ایسا کلمہ جو حدود الوہیت میں داخل کر دے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد از خدا بزرگ توئی مقام الوہیت کے بعد جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفتیں، جتنی بلندیاں، جتنے کمالات شان مصطفیٰ میں کوئی بیان کر سکے کم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے اسی طرح سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جائے گی حدود شرع کے اندر، مگر اب جو فتنہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان بیان کرنے میں اگر کوئی صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول، زور سے بولو، یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اور یہی لفظ ہے، اور اس فتنے کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اسی طرح سے جیسے پنڈی میں کہا گیا کہ میں آل رسول ہوں، میں اپنا نسب بیان کروں گا، فلاں بن فلاں بن فلاں 1450 سال کا سفر طے کر کے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب اور محمد بسمہین، تو محمد کو ابو طالب نے ضم کر دیا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضم ہونے کے لیے داد دیا؟ وہاں سے ٹریک مڑ جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کل بنی ابن و کل بنی انسا عصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا عصبتہم۔ فرمایا کہ ہر عورت یا مرد کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ کی طرف جائے گا سوائے بنی فاطمہ کے کہ یہاں یہ قانون ٹوٹ جائے گا اور ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا۔ لہذا اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو غیر فاطمی اولاد ہے وہ علوی کہلائے گی، آوان کہلائے گی، سید کہلائے گی؟ زور سے بولو۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہیں۔ آج آپ کو عقائد کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ارتداد قادیانیت کی جو قرارداد منظور کی۔ لوگ تاریخ کو بھی مشق کرتے ہیں تو کہتے ہیں تاریخ کو مشق نہ کرو، تاریخ جیسی ہے ویسے بیان کرو۔ تو قرارداد صرف ایک شخص نے بیان کی تھی، پیش کی تھی۔ قرارداد ایک
صرف ایک اور فقط ایک شخص نے پیش کی تھی، حضرت قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی علماء نے اس کی تائید کی ہے، وہ سیکنڈر ہیں، وہ مؤید ہیں۔ قرارداد پیش کرنے کا اعزاز اس چشم فلک نے بھی دیکھا۔ اس آسمان کے نیچے اہل سنت کے لیے باعث افتخار ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو حاصل ہوا۔ بحث میں سب نے حصہ لیا، اسمبلی کے اندر اور باہر سب نے تحریک میں حصہ لیا، لیکن قرارداد صرف شاہ احمد نورانی نے پیش کی۔ اور یہ عجب اتفاق ہے کہ تاجدار کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد فتنہ انکار ختم نبوت کے لیے جو پہلا شخص میدان میں آیا وہ آپ کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور پھر 1400 سال بعد یہ اعزاز انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو عطا فرمایا۔ تو یہ بھی آپ کو ریکارڈ پر لانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ قومی اسمبلی کے کارروائی میں موجود ہے۔ آج بھی میں نے اخبار میں کچھ لوگوں کے مضامین پڑھے تو یہ آپ کا کام ہے کہ جب اس نے اپنی شہادت پیش کی تو اس کا خیال یہ تھا کہ ہم لفظی بحثیں کریں گے، خاتم کے معنی کیا ہیں، یہ خاتم ہے، یہ خاتم ہے، یہ فلاں ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کے یہ معنی ہیں، رفع عیسیٰ کے کیا معنی ہیں۔ تو علماء کی دانش، ان کی فراست کام آئی۔ علماء اس طرف نہیں گئے، علماء نے مرزا کی کتابوں کا ریکارڈ نکالا، اور ڈائریکٹ سوال نہیں تھا، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سوال کرتے تھے، تو وہ مرزا کے ریکارڈ سے، کتابوں سے سوال کرتا یحییٰ بختیار کہ کیا مرزا نے کہا ہے کہ مجھ پر جو ایمان نہ لائے وہ کافر ہے؟ تو پہلے دعائیں بائیں کہا یہ سیاسی اسلام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جب کتاب پیش کی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ تسلیم کرے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب مرزا جب وہ یہ کہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، تو میں سمجھے کے پاس دو راستے تھے، یا مرزا کو کافر کہیں یا پھر اس کے فتوے کو مانیں۔ اس نے کہا جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ذریۃ البغایا ہے، کنجریوں کی اولاد ہے۔ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پارلیمنٹرین کے بعد بھٹو سمیت دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے بارے میں مرزا کی بات مانے یا سب اتفاق رائے سے کہیں کہ یہی کنجری کی اولاد تھا۔ جب یہ حقائق اسمبلی کے سامنے آئے، ورنہ اگر ان بحثوں میں، لفظی بحثوں میں لگتے تو ممبر بول کو چلے جاتے کہ یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو انہوں نے اس کیس کو لڑا، تو اس کے بعد پارلیمنٹرین کے پاس دوسرا آپشن باقی نہیں رہا۔ اس لیے پبلک میں جب آپ کیس پیش کریں تو مرزا کے ریکارڈ سے پیش کریں۔ جب کلاس روم میں آپ بحث کریں تو علمی انداز میں کریں، لیکن جب پبلک میں آپ آئیں تو مرزا اپنی چارج شیٹ خود بنا گیا، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کو اس ٹیکنیک، اس حکمت اور اس دانش کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے یہ کیس کیسے لڑا، یہ کیس اس طرح سے جیتا
اور یہ تاریخ ساز پتہ کیسے حاصل ہوئی؟ اور آج کی تاریخ میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آپ کے حصے کا کام باقی ہے۔ اس لیے ارتداد قادیانیت اور انکار ختم نبوت کا عقیدہ، کیونکہ ہمارا دستور جو ہے اس کے زمینے میں مختلف عہدوں کے حلف نامے شامل ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ صرف صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت شامل ہے، اس لیے حضرت سے خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں ہوگا۔ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا۔ اس لیے اس کے علاوہ مسلح افواج کے سربراہان، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز، گورنر، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پارلیمنٹیرین، فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر، ان کے حلف نامے میں ابھی اس عقیدے کو انڈکٹ نہیں کیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی چور دروازے سے ان مناصب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو ترمیم پاس ہوئی تھی وہ بہت بڑا پرائڈ ہے، افتخار ہے، اعزاز ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن، اس کا اطلاق، اس کی تطبیق پورے نظام میں آئینی اور قانونی وہ ابھی نامکمل ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اور جو بھی لوگ ہیں اس میدان میں کام کرنے والے، انہیں جاگتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے تگ و دو کرتے رہنا چاہیے اور کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو میسیج آپ کے سامنے آتی ہے اس لیے آتی ہیں کہ ابھی خلا ہے، لیکونہ ہے، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے اور اس عقیدے کو اپنا حرز جان اور اپنے ایمان کا لازمی تقاضا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے اور باقی خطابات انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ ایک بات کہ اہل سنت میں ایک بیماری اور ہے، بد نظمی۔ ابھی اگر ہم نکلیں گے تو ایک بندے کو ہلنا نہیں چاہیے، ڈسپلن۔ ہمارے یہاں عربی میں کہتے ہیں، یہ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ الامر فوق الادب، کہ اگر ادب کا تقاضا ہو کہ آپ کھڑے ہوں اور حکم دیا جائے کہ آپ بیٹھے رہیں تو پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے مجلس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور مجلس کے احترام کو باقی مہربانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وکمل بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ رب زدنی علم